السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کے لیے متوقع وزیر اعظم کے لیے امیدوار جو ہیں سردار تنویر الیاس، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی بھی ہیں اور سرمایہ کاری بورڈ پنجاب کا جو ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے متوقع امیدوار ہیں آزاد کشمیر کے لیے۔ اسلام آباد میں سینٹورس مال، آپ نے بہت ساروں نے جو اسلام آباد آئے ہوں گے انہوں نے سینٹورس دیکھا ہوگا، اس سینٹورس کے وہ اونر بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ سردار تنویر الیاس پر بہت بڑا ان کے خلاف ایک اسکینڈل آیا ہے سیکس کے حوالے سے۔ یہ معاملہ ہم اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ویسے تو ذاتی معاملات ہوتے ہیں، یہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ ایف آئی اے تک معاملہ پہنچ چکا ہے، یہ عدالت میں معاملہ پہنچ چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو حکم امتناعی بھی دیا ہے، اور یہ معاملہ ہے کیا، کہانی ہے کیا، اس پر بات کریں گے صدیق ساجد صاحب کے ساتھ۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، خابرو آدمی ہیں، ہمارے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن جو ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کی جو رپورٹرز کی ایسوسی ایشن ہے، تنظیم ہے ہماری، اس کے صدر بھی ہیں اور آن لائن نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ صدیق صاحب ویلکم ٹو شو صاحب۔ لیکن میں حال حوال کروں اس سے پہلے دوستوں سے سبسکرپشن کے لیے ریکویسٹ کر دوں، وہ آپ ہی کر لیں تو اچھا ہے۔ آج جی پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور شاکر سولنگی صاحب نے ماشاءاللہ ایک سینئر جرنلسٹ ہے جنہوں نے انتہائی کامیاب کیا، جو ایس این این ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو پہلے کامیابی سے چلایا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے بہت اچھا رزلٹ ویورز آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے، آپ کی محبتوں سے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو ابھی یہ پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی جو ہے اس میں بھی ہمارے جو سینئر ساتھی ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، ان کا تجزیہ شاکر سولنگی صاحب ان سے گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ تک جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ تک شیئر کی جائیں، آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو آج کا پروگرام بھی اسی نتیجے کی کڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جی سائیں۔ ہاں تو ویورز ضرور سبسکرائب کریں۔ صدیق صاحب نے اتنی آپ کو ڈیٹیل میں ریکویسٹ کی ہے، اتنی شاید سردار تنویر الیاس پہ بھی شاید اتنا نہ بولیں۔ اچھا سر، کہانی کیا ہے صدیق صاحب، یہ بتائیں، یہ کیا ایشو کیا ہوا ہے؟ ایشو صرف یہ سردار تنویر الیاس کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کی جو سیاست ہے نا، اور جب بھی اس طرح کی انتخابی مہم چلتی ہے تو اخلاقیات کا جو جنازہ ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں۔ آپ یقین مانیں شاکر سولنگی صاحب، اگر آپ یونین کونسل کا الیکشن لڑیں یا ایم پی ایم این اے کا الیکشن حلقوں میں جائیں تو وہاں پہ تو ایسے ایسے واقعات امیدواروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بندہ خود حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارا امیدوار ایسا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، نہیں، نوابی شوقوں والے تو بہت سارے ہم نے سنے ہیں، لیکن یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر باہر کیسے آیا ہے؟ میں آپ کو بتا ہوا دوں، کیا یہ ہے؟ سردار تنویر الیاس ایک اب پبلک فگر ہیں، ایک ممتاز سرمایہ کار ہیں۔ آپ نے جیسے بولا چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ پنجاب ہے، معاون خصوصی ہے۔ تو یہ بات بھی ہے کہ وہ جو آزاد کشمیر کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وزارت عظمیٰ کے امیدوار بالکل ہیں، کچھ اداروں کی ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، اور یہ کوئی پہلا سکینڈل نہیں ہے ان کے حوالے سے۔ پہلے بھی ایک سکینڈل آیا تھا کہ وہ شاید ہم جنس پرست ہیں، اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور ایک تصاویر جاری کی گئی ایسے ہی، وہ حالانکہ وہ تولیہ لپیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مساج کرا رہے ہیں، اس کو جوڑ دیا جی یہ جی سردار تنویر۔ مطلب یہ ان کے مخالفین کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے، وہ بھی کہانی آپ کو اب ایک پھر آ گیا وہ جی، وہ لڑکوں کے ساتھ اور اس طرح اور چیزیں، وہ اس طرح کی تصاویر دی گئی، واٹس ایپ میسیجز، تو اس کے اوپر وہ عدالت گئے۔ اب دیکھیے نا، سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کا اس سے رجوع کیا۔ نہیں تو یہ لڑکوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ؟ نہیں وہ نہیں کر رہے، اس میں وہ ہے نہیں، وہ کچھ مطلب خود انوالو نہیں ہے، خود انوالو نہیں ہے، ان کو اس میں کچھ تصاویر بھیج گئے یا ویڈیوز ان کو واٹس ایپ کر کے ان کو پھنسانے کی مطلب فحش ویڈیوز بھیج رہے تھے وہ جو لڑکوں کو؟ نہیں یہ نہیں بھیج رہے تھے، وہ واٹس ایپ کے میسیج، اب کیا پتا وہ ان کا نمبر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا وہ تو جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر کہنے کی مطلب یہ ہے کہ ان کو جان بوجھ کر اس میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب تک ٹھوس شواہد نہ ہوں صحیح، ہم کسی کے اوپر اس طرح ظاہر ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا،
FIR نے درج کیا FIA نے ابھی تک. FIA کو عدالت نے کیوں کون گیا تھا ایڈیشنل سیشن جج عدالت میں یہ گئے, ان کے وکیل گئے اور ان کو کہا کہ ہمارے کون کون یہ سردار تنویر الیاس اچھا یہ اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں کہ گئے, مجھے پہلے انہوں نے FIA میں درخواست دی کہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے, کہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے, میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اور مجھے جان بوجھ کر اس طرح کی گندی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں اس میں ملوث کیا جا رہا ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور میرا جو فون نمبر ہے اس کو لے کر اس کے اوپر اس طرح کے میسیجز کیے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے. تو وہ جس لڑکے سے کے ساتھ ان کی چیٹ ویٹ ہوئی, کوئی فہیم نامی, تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, شکایت بھی درج کرائی, اس شکایت کے باوجود FIR نہیں کٹی. تو پھر ان کے وکیل ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد میں گئے, انہوں نے کہا کہ FIA کیوں نہیں کاٹتا جائے. FIA والوں نے کہا جی ابھی ہم نے اس کی انکوائری مکمل کرنی ہے, انکوائری مکمل کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے. بات ہے یہ ابھی کی ہے, ابھی تو یہ 22 جون سے جو معاملہ چل رہا ہے, مطلب 2-3 مہینے ہو گئے. ہاں چل رہا ہے معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی انکوائری مکمل کریں لیکن ساتھ FIR کاٹے, نہیں کاٹی. ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کے باوجود FIA نے FIR نہیں کاٹی. کیوں؟ بس وہ کہتے جی یہ مواد کافی نہیں ہے اس کے خلاف, سردار تنویر الیاس کے حوالے سے جو لڑکے نے جس نے یہ کیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے بدنام کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ روکا جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس طرح کی چیزیں جو ہے انہوں نے کہا جی اس کو حکم امتناعی بھی دیا, اور یہ بھی الیکشن کے بعد چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی. یہ تو اس کا ایک پہلو ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا, جو میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ PTI کے ہی ایک امیدوار ہیں, سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں, بیرسٹر سلطان محمود. جو میرے ذرائع ہیں, چونکہ بیرسٹر سلطان محمود کی اور سردار تنویر الیاس کی نہیں بنتی, اور آزاد کشمیر میں کل اگر PTI ہاری تو اس کی وجہ یہ ان دونوں کے اختلافات ہوں گے, بیرسٹر سلطان کے اور سردار تنویر الیاس کی. PTI اگر ہار جاتی اگر ہار رہی, کیونکہ ان کے اندر اندرونی رفٹ بہت ہے. وہاں پہ سردار تنویر الیاس کا جو گروپ ہے, جو لوگ ہیں, وہ پوری طاقت اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان اور اس کے لوگ نہ جیتیں. بیرسٹر سلطان اور اس کا جو گروپ ہے وہ پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس اور اس کے لوگ نہ جیتیں, اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو. مجھے ایسا لگ رہا ہے, سنیں میری بات مکمل ہونے دیں. یہ پہلے بھی جب ایک سکینڈل آیا اس کے پیچھے بھی یہ موصوف نکلے. اب خود تو نہیں کرتے, پہلے بھی آیا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کچھ تصاویریں لیک کر دیں. مساج آپ اگر مساج کرانے جائیں تو اولیاء لپیٹ کر لیٹے ہوں, اور آپ کو کوئی کہتے جی اور آپ کا پرس نکال کے کوئی پیسے نکال لے, کہیں جی یہ پیسے دے رہا ہے شاکر سولنگی, تو کیا خدا نہ خواستہ آپ غلط کاری میں ملوث ہیں؟ تصویروں کی حد تک تصویریں تو شاپ بھی کی جا سکتی ہے نا یار. یہ شہروں میں مساج ہوتا ہے, ویسے ادھر بھی ہوتا ہے, شہر میں بیٹھے گی, ہاں, لیکن گاؤں میں دیہات میں بیوی اپنے میاں کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے, بیٹا دبا رہا ہوتا ہے, وہ بھی ایک قسم کا گاؤں کا دیسی مساج ہی ہوتا ہے. وہ اس وقت بھی آیا, اس وقت بھی ان پہ الزام گیا تھا. اب وہ ان کی یہ پوری کوشش ہے بیرسٹر سلطان کی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں, یہ نہ جیت سکے اور یہ وزیر اعظم نہ بن سکے, اور اس کے اوپر الزامات لگتے رہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے, یہ میں کہنا پوری پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ابھی دیکھیں نا, یہ تو ایک بات ہو گئی. اب یہ جو علی امین گنڈا پور نے بہت ہی بیہودہ اور لغو قسم کی گفتگو کی ہے, میں تو اس کو اسی وجہ سے بیہودہ کہوں گا. دیکھیں آپ کا سٹیٹس نہیں ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں قانون اور آئین کی حکمرانی کو ہم مانتے ہیں, دوسری طرف گنڈا پور کو کہا جاتا ہے آزاد کشمیر کی حکومت سے کہ اس کو کشمیر سے باہر نکال دو. عمران خان اس کو اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے جاتا ہے, چلو میرے ساتھ جلسے کرو, تقاریر کرو. تو عمران خان تو پھر قانون نہیں نہ مان رہا. کون نہیں مان رہا؟ علی امین گنڈا پور کو اگر صوبہ بدر کشمیر بدر کیا ہے تو کس حیثیت میں جا کے وہ خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بلو رانی بلاول کو کہہ رہے ہیں, مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے 8 کروڑ روپے اپنے چہرے کے میک اپ پہ لگایا. بھائی آپ نے پیسے دیے ہیں, اس کے پاس پیسہ ہے, چوری کا ہے, ڈاکے کا, اور اتنا سفید جھوٹ کے بھائی 32 کلو سونا پہنا تھا یار. پہنا ہے تو مجھے بتا دیں وہ علی امین. ایک بات بتائیں آپ,
ہٹے کٹے مرد ہیں، 32 نہیں کلو صحیح، میں اٹھائیں ہٹا گے کٹا نہیں نہیں، ہوں 32 کلو وزن اٹھائیں تو آپ کمفرٹیبل چل پھر سکتے ہیں؟ 2 کلو نہیں اٹھا سکتا یار کمر درد کا مریم مریض ہوں۔ نواز 32 کلو یار، تقریباً 8 کلو کم، 1 من، ہاں 1 من مریم نواز یار وزن سونا اٹھا کے پہنے، سونا توبہ پہنے توبہ۔ یار، اگر آدھا کلو کہتا تو لوگ سوچتے بھی کہ ہو سکتا ہے، لیکن یار 32 کلو اور اللہ کی میں قسم کھایا جا رہا یہی ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ صرف جیتنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیہودہ، اور یہ عمران خان کے آشیرواد سے ہو رہا ہے۔ عمران خان کی جماعت کا یہ اندر ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کی انٹرنل چیزیں ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، اگر میں ایک بات کہوں، وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ماضی ہے ہیں، ٹیریان کے حوالے سے اگر کوئی اس کے بارے میں بات کر دے تو پھر آپ کیا بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھ لیں، وزیر اعظم تو بہت شہرت پا چکے ہیں اس معاملے میں۔ تو صاحب کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنا گرنا نہیں چاہیے۔ کل الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو بھی نتیجہ ہے سب کو ایکسیپٹ کرنا یہ چاہیے۔ غلط ہے، میں اس کو بالکل، ہم اگر یہ دیکھیں، سردار تنویر الیاس نے ساری زندگی گزاری ہے، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو ساری زندگی میں ابھی تک اسکینڈل اس کا کوئی ایسا نہیں ہم نے سنا، نہ آپ نے سنا ہوگا، نہ کوئی مشہور ہوا ہے۔ یہ اس وقت ان کے خلاف اسکینڈل کیوں آتا ہے جب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا پتہ کاٹنے کے لیے۔ جی میں نے بتا تو دیا کہ جو شخص پتہ کاٹنا چاہ رہا ہے وہی شخص کا پتہ، بریسٹر سلطان محمود چودھری۔ یہ ذاتیات والا یہ جو سلسلہ ہاں، ہے، بالکل۔ یہ شروع بھی تو پی ٹی آئی نے کیا ہے، کیا تو بھگتے نا پھر۔ اور سلطان محمود بھی تو پی ٹی آئی کا ہی ہے نا۔ سلطان محمود صاحب خود کیا گل کھلاتے رہے ہیں، جب وزیر اعظم تھے تو شراب کے نشے میں ننگے ہو کر کشمیر ہاؤس میں دوڑتے تھے، اور کشمیر ہاؤس سے ایک مرتبہ باہر نکل آئے تھے بطور وزیر اعظم۔ جی بطور وزیر اعظم ننگے ہو کر دوڑے، پھر ان کو پولیس والوں نے پکڑ کے لے کے گئے رات کے 2 بجے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا جی اس وقت یہ پیپلز پارٹی میں تھے اور وزیر اعظم تھے۔ یہ 100 کسی سے پوچھ لیں، کسی کشمیری رہنما سے بات کر کے دیکھ لیں۔ تو تبھی یہ سردار تنویر الیاس کے خلاف اس طرح کے اسکینڈل ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں وہ تو دھت ہو جاتا تھا نشے میں، اور پھر کپڑے شپڑے اتار کے نکل جاتا تھا، ملنگ بن جاتا تھا۔ یہ کیا صحیح ہے تو بھاری۔ اچھا نہیں، ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ذاتیات پہ سیاست میں جو لوگ چلے جاتے ہیں، علی امین گنڈا پر اس طرح کے، بلاول بھٹو کے بارے میں، مریم نواز کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے بات۔ بھٹو صاحب کے، شہید بھٹو کو غدار قرار دے رہے ہیں، گالم گلوچ۔ لیکن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہاں جس کا سب سے بڑا امپیکٹ پکتا ہے، ساتھ ہی ہے مقبوضہ کشمیر۔ انڈین گورنمنٹ ان چیزوں کو بڑا دیکھتی ہے، ہاں ظاہر ہے، اس طرح کے بیانات کو پھر چلاتے ہیں۔ یہ تو کشمیر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ اس کو بلو رانی بولیں یا مریم نواز، تجھے میں بتا دوں تو ڈاکو رانی کی بیٹی ہے، تو ڈاکو رانی ہے، تو یہ کہہ رہی ہے جعلی راجکماری، فردوسہ شکوان کہتی ہے، وہ پھر کلپ چلاتے ہیں انڈین میڈیا کے اوپر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کس کی بدنامی ہوتی ہے؟ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ اس طرح سے آپ پاکستان میں کھڑے ہو کر جو مرضی بات کریں، لیکن آپ وہاں پہ جا کر اس طرح کی گفتگو گیلپ سروے آپ نے، نہیں سنیں، میں یہ پڑھ کے مجھے سوال ایک ذہن میں آیا تھا بڑا انٹرسٹنگ۔ میں نے کہا یار، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مقبول ترین، پسندیدہ ترین کشمیریوں کا لیڈر، تو پی ٹی آئی مقبول ترین پارٹی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں لکھا کہ جوتے پڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو پڑ رہے ہیں، پتھرا سنسار ہو رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے ہو رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کا حامی ہوں، نہ نون لیگ کا ہوں، نہ پی ٹی آئی کا ہوں۔ میں بطور جرنلسٹ یہ بات کر رہا ہوں، جو لوگوں کی رپورٹس ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم نے دیکھا، جو جن دوستوں سے جو وہاں پہ کور کر رہے ہیں ان سے بات کی، یقین مانیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جلسے پی ٹی آئی کے جلسوں سے کہیں بڑے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، ٹی وی اسکرین بھی یہی کہہ رہی ہے۔ جہاں تک گیلپ کی بات ہے تو گیلپ جب نواز شریف کی حکومت تھی اس کو پاپولر قرار دیتا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت میں زرداری کو خوش کرتا تھا، اب عمران خان کو خوش کر رہا ہے۔ اس طرح کے سروے آتے رہتے ہیں، آج ایک آدھا اور آ جائے گا۔ یہ اس کے پیچھے بھی تو بھائی لوگ ہوتے ہیں نا۔ ٹرمپ کے لیے بھی کہا تھا کہ جیت جائے گا اور وہ بائیڈن ہار جائے گا۔ دیکھیں بات، میں نے آپ کو وجہ بتا دی، آپ یہ لکھ لیں۔ ان کا پورا زور ہے یہ پہلی گورنمنٹ کا کہ وہاں پہ ہم گورنمنٹ بنائیں۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہو اس کی جی بی میں، اور ان کی وہاں پہ آزاد کشمیر میں حکومت ہوتی ہے۔ گزشتہ الیکشن میں، جو گزشتہ الیکشن ہوا گلگت بلتستان میں، اس میں تحریک انصاف کو 1 سیٹ ملی تھی، 1۔ اب ان کو 10-12 سیٹیں مل گئیں، کچھ آزاد بھی ساتھ ملا دیے، ٹھیک ہے، حکومت آپ نے بنا دی۔ کون سی گدڑ سنگھی تھی آپ کے پاس؟
کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ ہمیں کہنی چاہیے یہ بات کہ مری کا جی او سی بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے، نہیں کرنے چاہیے یہ تو بے شک وہ میں تو سیدھی بات کہوں گا، یہ تو یہ ان کی مداخلت نہیں ہوئی، ابھی بھی وہی ابھی بھی وہ مقتدر قوتیں وہ سارا چلتا رہتا ہے سلسلہ، ورنہ مجھے بتائیں یہ ابھی لگی ہے، یہ سامنے دیکھے اس کو فردوس عاشق گوار کو، یہ کل سے کہہ رہی ہے بھائی تجھے خواب آیا ہے کہ ہم جیت جائیں گے، ہم اتحادیوں کے ساتھ حکومت یہ ایڈوانس میں ان کو، یہ تو یہ قبل از وقت جو دھاندلی ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو ایڈوانس میں رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں، آپ کو خواب آ گیا ہے، اگر وہ بات کر رہی ہے مریم نواز کہ چلو وہ تو اپوزیشن میں ہے کہ حکومت ہماری ہوگی، بلاول کہہ رہا ہماری ہوگی، آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں جی کل پی ٹی آئی کل تحریک انصاف جیت جائے گی، شیخ رشید بھی یہی کہہ رہا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن اور ان کو آگے سے دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آئیں اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنا دیں، ان کو یہ بھی اشتہار بھی نہیں تو یہ الیکشن کمیشن کیوں بے بس بنا ہوا ہے ان کے سامنے؟ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی کون مانے گا؟ وہ بیچارے ان کی سنتا ہی کون ہے؟ وہ جو علی امین گنڈاپور کو نہیں کشمیر آنے سے روک سکے، جس کو وزیر اعظم پاکستان اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے جاتا ہے، تو اس آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی کیا اہمیت ہے؟ حالانکہ نااہل ہونا چاہیے تھا ان امیدواروں کو، اور اس کے خلاف ایف آئی آر داخل کرنے کا حکم دیا، پرچہ کا ایف آئی آر ہوئی، اس کے باوجود کشمیر بدر ہوا، اس کے باوجود آخری 3 جلسوں میں نہ صرف عمران خان ضد اور انا میں اس کو ساتھ لے کے گیا بلکہ اس سے خطاب بھی کروایا کہ آؤ میرے ساتھ، یعنی کہ قانون کو، آئین کو، الیکشن کمیشن کو اس نے جوتی کے نوک پہ لکھا بلکہ ہیلی کاپٹر پہ لکھا، ہیلی کاپٹر پہ۔ اچھا یہ بتائیں، یہ تو داندلی جو بھی یہ جو کر رہے ہیں یہ ظاہر مقتدر قوتوں کے آشیرواد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا بھائی آزاد کشمیر، ایون پاکستان، گلگت بلتستان، کوئی بھی حکومت مقتدر اداروں، مقتدر قوتوں کے بغیر نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، یہ پاکستانی سیاست کی حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یعنی آپ کی بیٹ کے آشیرواد کے بغیر، صحیح، آپ کی بیٹ کے آشیرواد کے بغیر نہیں ہو ہم سکتا۔ قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر، قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ صحیح، چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ صدیق صاحب۔ ویور صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔